والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ آج کے اس درس میں 23ویں پارے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اس میں سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے اور سورہ زمر ہے۔ یاسین بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے انسان، کسی نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب اور اس کے معنی سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر سورہ یاسین کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور اسی طرح کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے تو 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اسے مردوں کے پاس پڑھا کرو، جانے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس طرح کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ سورہ یاسین ہے، اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے کافی چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ذکر کی کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ مجرموں کو کہا جائے گا کہ آپ جدا ہو جاؤ، یعنی مومن متقی پرہیزگار لوگ الگ ہوں گے، فاسق و فاجر، یہودی، عیسائی، مشرک یہ الگ ہوں گے۔ پھر میرا رب فرمائے گا کہ ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سب سے پہلے سورہ یاسین میں بعض لوگ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اِنَّكَ لَسْتَ مُرْسَلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آگے پھر ایک اور چیز ذکر کی، فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مکر جائیں گے۔ تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو اللہ رب العالمین منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے اعضاء جواب دیں گے جو جو عمل وہ کرتے رہے۔ اسی طرح آگے سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں کافی انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ دو کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام والا واقعہ، جب میرے رب نے فرمایا رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، انہوں نے دعا کی اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اللہ رب العالمین نے نیک صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ جوانی کو پہنچا تو یا بنی انی اری فی المنام، والد صاحب فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا مقصد ہے، تو کیا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہونے والے پیغمبر تھے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے بابا جان جو رب کا حکم ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیں، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک بچڑے کو بھیجا، اسے ذبح کر دیا گیا، فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اپنی آزمائش پر پورے اترے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم صرف نبی ہی نہیں، یہ رب کا دوست بھی ہے، ہم نے جب بھی جس موقع پر بھی انہیں آزمایا انہوں نے لبیک کہا۔
تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر گئے، کشتی میں سوار ہوئے، لوگ زیادہ ہو گئے، وزن بڑھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا پڑے گا۔ اب کس کو پھینکا جائے، سمندر میں کس کو بہایا جائے؟ کہا قرآن اندازی کیجیے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اسے اپنے پیٹ میں لے لیں، اس نے منہ کھولا، یہ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ پیچھے سورہ یونس میں 17ویں پارے میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیرے میں رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی یہ دعا پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر ہے، کیا اتنا اختیار نہیں سمندر سے باہر آ جائے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جائے؟ لوگوں نے بزرگوں کو، عام انسانوں کو، پیغمبروں کو رب کی سیٹ پر بٹھایا، اتنے اختیارات دیے ہیں۔ جو میرے رب کا اختیار ہے وہ دوسروں کو دے دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب وہاں چلے گئے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ جب وہاں چلے گئے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میرے رب نے فرمایا کہ اگر یہ رب کو نہ پکارتے تو یونس علیہ السلام قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ان ساری چیزوں کو رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ اتنا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں خود بند نہیں کر سکتا، وہ خود چل نہیں سکتا، کفن دفن کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ قبر میں خود نہیں جا سکتا، اپنے پاؤں کو خود ملا نہیں سکتا۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب آپ بھی آ جائیں، ریڈی والے آپ بھی آ جائیں، چودھری صاحب آپ بھی آ جائیں، فلاں شخص کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے بے بس ہے، بے اختیار ہے، محتاج ہے، وہ ذات غنی ہے، پھر جانے کے بعد پھر لوگ انہی سے مانگنے لگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں انبیاء کے واقعات رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے ذکر کیے۔ پھر آگے سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے شروع کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ آپ اپنی زندگی میں، کچھ نے کہا کہ جب وہ بیمار ہوئے تب آئے، کچھ نے کہا کہ طبقات ابن سعد میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ زیادہ مسلمان ہونے لگے تب آئے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے۔ ایک موقع پر تو میرے نبی نے فرمایا تھا میرے دائیں ہاتھ پر اگر سورج کو رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت توحید سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اس موقع پر چچا نے کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایک بال بھی کوئی شخص ٹیڑھا نہیں کر سکتا، جو دل میں آئے کہتے رہو۔ تو اس موقع پر یہاں بھی آئے تو انہیں بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لیا تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اکیلے رب کو رب تسلیم کر لو، پھر بگڑ گئے۔ پھر کہا یہ عجیب بات ہے، اس جیسی باتیں تو آج تک ہم نے سنی نہیں ہیں۔ ساری چیزوں کو رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ رب نے ان کو بڑا آزمایا، بیماری میں ہیں، کافی عرصہ گزر جاتا ہے، ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے سوائے ایک بیوی کے، اللہ رب العالمین پھر بھی اسے شفا دیتے ہیں۔ پتہ چلا شفا دینے والی ذات رب کی ہے، پریشانی میں ڈالنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا رہا۔ یہ ساری چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، ابلیس ملعون کا ذکر، شیطان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ زمر ہے۔ زمر گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور زمر آواز کو کہتے ہیں، اور گروہ بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اس 23ویں پارے میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی